الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن الحمدللہ رب العالمین الحمد سے شروع ہوا تھا اور پھر لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً آج ہمارا سفر پہنچا ہے، قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 ہے۔ ناظرین کرام، آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ اور نہ ہی حاکموں کو اس غرض کے ساتھ پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع دیں گے اور تم جانتے تو ہو۔ ناظرین کرام، آج کا بڑا مختصر سا سبق ہے، ایک ہی آیت ہے کلام اللہ کی، لیکن اس میں ہمیں بہت جامع تعلیمات دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو ناظرین کرام ہمیں تلقین یہ کی گئی ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اور دوسری تلقین یہ کی گئی ہے بڑے مہذب قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ کہ تم حاکموں کو اس غرض کے ساتھ رشوت کا مال پیش نہ کرو کہ وہ تمہیں کسی پر ظلم کر کے اس کا ناحق فائدہ پہنچائیں گے۔ ناظرین کرام، بڑے احسن انداز سے ہمیں تلقین کی گئی ہے، ہدایت کی گئی ہے۔ اب ناظرین کرام، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی عطاؤں میں، اس کی سرفرازیوں میں ہمیں دو طرح کے اموال دیے گئے ہیں، دو طرح کے وسائل دیے گئے ہیں۔ ایک طرح کے اموال اور وسائل اللہ رب العزت نے وہ ہمیں عطا کیے ہیں جن پر پوری انسانیت کا اجتماعی طور پر حق ہے، کسی کا انفرادی حق نہیں ہے۔ مثلاً سانس لینے کے لیے ہوا، پوری انسانیت کا حق ہے اس ہوا پر جو اللہ نے ہمیں نعمت کے طور پر عطا کی ہے۔ اس پر نہ تو کوئی انسان ناحق قبضہ کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کا حق کھا سکتا ہے جو اللہ رب العزت نے یہ ہمیں عطا کی ہے۔ ہوا کے ساتھ سورج کی حرارت ہے، سورج کی روشنی ہے، یہ بھی پوری اجتماعی انسانیت کے لیے ہے۔ کوئی انسان سورج کی ساری حرارت کو اور حدت کو اپنے دامن میں نہیں سمیٹ سکتا، سب کا حق ہے اس پر۔ چاند کی چاندنی ہے، سب پر حق ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو وہ اموال ہیں، وہ وسائل ہیں جو اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو اس کا حق دیا ہے۔ وہ سانس لے سکتی ہے، وہ سورج کی حرارت سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، روشنی سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ کوئی انسان سورج کی روشنی کو اپنے قبضے میں لے کر کسی کا حق نہیں مار سکتا۔ لیکن ناظرین کرام، مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جو اموال جن پر اللہ نے انسان کو انفرادی ملکیت کا حق عطا کیا ہے، وہ کیا ہیں؟ مال و دولت ہے، محنت کا معاوضہ ہے۔ اس پر انسان کو جب اختیار ملتا ہے تو وہ مال و دولت کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے کسی کا کبھی حق کھا جاتا ہے، کبھی کسی کا استحصال کرتا ہے، اور کبھی جھوٹی گواہی دے کر، کبھی جھوٹی قسمیں کھا کر انسان کسی کا حق مارتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس تناظر میں یہاں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ناحق کسی کا مال نہ کھانا، یہ بہت بڑی وعید کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، مال اٹ سیلف حرام نہیں ہوا کرتا، ہاں جو اٹ سیلف فی نفسی ہی حرام تھے اموال، وہ خون تھا، وہ مردار جانور تھا، وہ غیر اللہ کا نام جس پر لیا گیا ہو وہ تھا، اور سور کا گوشت تھا، یہ فی نفسی ہی حرام تھے، اللہ نے اس کا تذکرہ کر دیا۔ لیکن باقی اموال فی نفسی ہی حرام نہیں ہوا کرتے، وہ ہم ایسا اسلوب اور طریقہ اختیار کرتے ہیں جب ان کو حاصل کرنے کا تو وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بڑی دلچسپ بات آپ کے سامنے رکھوں کہ آج سے 35-40 برس پہلے
ہماری ریاست پاکستان سے ایک غلطی ہوئی، اور وہ غلطی کیا ہوئی کہ کرنسی نوٹ کے اوپر ہم نے ایک عبارت لکھ دی، اور یہ ریاستی لیول پہ لکھی گئی جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اس کا ادراک بہت سالوں کے بعد ہوا۔ کرنسی نوٹ کے اوپر عبارت لکھ دی گئی کہ رزق حلال عین عبادت ہے۔ ناظرین کرام، آپ خود سوچیں کہ رزق حلال جو میرے سامنے پڑا ہے، جو میری پلیٹ میں ہے، جو میرے سامنے ہے، جس کو میں اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ میں ڈال رہا ہوں، کیا وہ عبادت ہے؟ رزق حلال اٹ سیلف تو عبادت نہیں ہے۔ میں جو کچھ کھاتا ہوں وہ عبادت نہیں ہے۔ بہت سالوں کے بعد ریاست پاکستان کو بھی اس بات کا ادراک ہوا، یہ تو ہم نے بلنڈر کر دیا، تو غلطی تھی، یہ عبادت ہی غلط ہے۔ تو پھر اس میں تبدیلی کی گئی، اور کیا تبدیلی کی گئی؟ اور وہ اس کی تصحیح کی گئی۔ کیسے؟ کہ حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ رزق حلال کا حاصل کرنا عبادت ہے، رزق حلال اٹ سیلف عبادت نہیں ہے، جیسے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اس کو حاصل کیسے کیا؟ رزق کو اگر تو جائز طریقوں سے حاصل کیا وہ حلال ہے، اگر ناجائز طریقوں سے حاصل کیا تو وہ حرام ہے۔ اب وہ پروسیس، وہ پروسیجر جس سے کہ ہم مال کو حاصل کرتے ہیں، رزق کو حاصل کرتے ہیں، وہ جائز بھی ہو سکتا ہے، حلال بھی ہو سکتا ہے، اور حرام بھی کر دیتا ہے ہمارے اسی مال کو جو پہلے جائز تھا۔ تو وہ جو ہتھ کنڈے ہیں، وہ جو اسالیب ہیں، وہ جو طریقہ ہائے کار ہیں مال اور رزق حاصل کرنے کے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ناظرین کرام ہمیں الرٹ کیا ہے کہ یاد رکھنا، ایسا طریقہ اختیار نہ کرنا کہ جس سے وہ تمہارے لیے جائز مال بھی ناجائز ہو جائے، حلال بھی حرام ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، آج کے سبق میں ان نزاکتوں پر گفتگو کرنے کے لیے اور ہماری رہنمائی کرنے کے لیے پروگرام صدائے قرآن میں میری دائیں جانب ناظرین کرام تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید۔ ماشاءاللہ عالم دین ہیں، مفتی ہیں، فقہ پر بھی ان کی گہری نظر ہے، مسائل پہ ان کی گہری نظر ہے، اور خاص طور پر ان کی جو پی ایچ ڈی ہے وہ ایسے ہی موضوعات پر ہے جو حلال و حرام پر مبنی ہیں۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الدکتور، کیف الحال؟ الحمدللہ۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب بہت علمی شخصیت ہے ماشاءاللہ، جو کہ اپنے نام کے اعتبار سے بھی اس میں بامسمہ ہیں ماشاءاللہ، عین حق پر مبنی گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ ان کا نام ہی جناب پروفیسر عین الحق بغدادی ہے ماشاءاللہ۔ اتنی مدلل گفتگو کرتے ہیں، حالات حاضرہ پر ان کی نگاہ ہے، اور منہاج یونیورسٹی سے آپ ماشاءاللہ فاضل ہیں، بغداد سے پڑھے ہوئے ہیں، بغداد کی ہواؤں میں، فضاؤں میں آپ پلے بڑے ہیں، وہاں سے علم حاصل کیا، اور اس علم سے آج قوم کی رہنمائی بھی فرما رہے ہیں۔ منہاج یونیورسٹی میں شعبہ امتحانات کے آپ سربراہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، نعم الحال۔ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ جناب ڈاکٹر صاحب، میرے دونوں مہمان بہت فاضل ہیں، اور دائیں طرف آپ بیٹھے ہیں، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا اللہ رب العزت نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا ناحق مال نہ کھاؤ، کچھ تو میں نے اپنے مقدمے میں، اپنی ابتدائی گفتگو میں عرض کر دیا، لیکن اصل تو ان بند کباڑوں کو آپ کھولیں گے کہ اس میں کیا حکمت ہے، اللہ کی کیا منشا ہے اس حکم میں کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ؟ وہ کون کون سے باطل طریقے ہیں جس سے ہم کسی کا مال ناحق کھا سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ومجدک وشانک وقوتک وجبروتک، وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ باطل طریقے سے مال کا کھانا یہ تو بہت ہی بڑا جرم ہے، جبکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر مال کے حصول میں اور کسی کے مال کو کے حصول فائدہ میں بھی اس قدر احتیاط اور اس کے اندر یعنی کنڈیشن رکھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک مسلم شریف کی احادیث سے، بخاری شریف کی احادیث سے، یعنی یہ سندن پیش کر رہا ہوں کہ لا یحل لامرئ، کہ کوئی شخص کسی کا مال اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتا الا بطیب نفسی، کہ ہاں یہ کہ جب تک اس کی خواہش، اس کی خوشی آپ
کو اس مال کے دینے کی نہ ہو، اس وقت تک بھی اس کے لیے وہ مال حلال نہیں ہو سکتا جو کہ ایک جائز اور ایک صحیح مال کسی سے جو حصول کیا جاتا ہے۔ آج کل جو کہ عام جو ایک رسم بن چکی ہے کہ بہنوں سے اپنی وراثت معاف کرا لینا یا بیوی سے اپنا حق مہر معاف کرا لینا، اور اس طریقے سے پھر یہ کہنا کہ انہوں نے معاف کر دی ہے۔ معافی کا حق اس وقت تک اس کو حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چیز اس کی قبضہ تسلیم قبضہ کم سے کم ہے۔ قبضہ الگ چیز ہے، تسلیم قبضہ الگ چیز ہے۔ کم سے کم تسلیم قبضہ میں اس کے نام پہ کر دی جائے یا اس کو بتا دی جائے کہ یہ تیرے نام پہ ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد وہ چیز یا تو اگر وہ منقولی ہے یا غیر منقولہ ہے، یعنی ٹرانسیبل ہے یا نان ٹرانسیبل ہے، وہ اس کے قبضہ اختیار میں تسلیم قبضہ کی صورت اختیار کر لے، تو پھر اس کے بعد اگر وہ دے تو تب اس کی بیتی میں آپ کیا لفظ بول رہے ہیں؟ تسلیم قبضہ؟ تسلیم قبضہ، تسلیم قبضہ، جی تسلیم قبضہ، تسلیم کر لینا کہ آپ میری ملکیت میں آ گئی ہے۔ یعنی اطمینان ہو جانا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نوٹ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن آپ کی ATM کے ذریعے آپ کی بینک میں ٹرانسفر کر دی جاتی ہے، تو اس کو تسلیم قبضہ کہا جاتا ہے۔ تو اس پر بڑی بحث ہے اسلامک فائنانس میں، تمویل اسلامی کی روشنی۔ یہ آپ نے بڑی اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ اکثر ہم کرتے ہیں کہ وراثت کا حق بہنوں سے معاف کروا لیتے ہیں، بیوی کا حق مہر کا وہ اس سے معاف کروا لیا جاتا ہے۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت اشارہ کیا ہے کہ یہ لازمی ہے کہ پہلے ان کے ہاتھ میں دیا جائے، جی بالکل یہ حکم، پھر بہن کو اختیار ہے جس کو مرضی دے دے، جو اب دیکھیں اس کی ایک اور دوسری دلیل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں کہ سب سے جو اس وقت جو مین فیکٹر ہے وہ رشوت کا ہے، اور جس کو باطل اموال کا سب سے پہلا ذریعہ بتایا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہوس مال ہے۔ ہوس مال انسان کی تین چیزیں ہیں، حرص، ہوس اور حسد۔ یہ تین چیزیں فیکٹر ہیں جو محرکات ہیں جو اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں ان حرام مالوں کے حصول کے لیے۔ یہ بڑا ایک اہم فیکٹر ہے۔ آپ کی اجازت ہو تو میں فیض صاحب کو شریک گفتگو کر لوں، بڑی اہم بات ہے۔ جناب پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب، خوش آمدید پہلے تو پروگرام میں، اور دوسرا آپ بھی روشنی ڈالیے خاص طور پہ آج کے سبق کے اس پہلے حکم میں، جیسے مفتی صاحب نے بھی بڑی اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، جی بے شک، اور آپ بھی ایڈ کیجئے گا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس طرح ناحق مال کماتے ہیں؟ میں نے بھی کوئی مقدمے میں عرض کر دیا تھا، کبھی جھوٹی قسمیں، جھوٹے وعدے، بددیانتی، اور اس طرح سے ہم جائز مال کو بھی حرام کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے آج کا خاص کر کے جو ٹاپک، ویسے تو قرآن عظیم کے جس بھی آیت اور جس بھی ٹاپک پہ گفتگو کی جائے تو وہ اہم ہی ہے، لیکن آج کی اس آیت کے ریلیونٹ جو اسباق ہیں وہ بالخصوص ہمارے آج کے معاشرے کے ساتھ بڑے متعلق ہیں، اور پھر یہ برائی آج اتنی زیادہ سرایت کر چکی ہے ہمارے درمیان کہ میں اس کے لیے اگر ایک جملہ استعمال کروں تو سمجھتا ہوں کہ صحیح تعبیر ہوگی کہ آج کے دور میں لوگ حرام کو حلال کرنے کے لیے اور جائز کرنے کے لیے جو طریقہ کار اپناتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے خنزیر کو دمبے کی کھال پہنائی جائے اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اب تو ہمارے سامنے بظاہر یہ دمبا ہی ہے۔ تو بیسیکلی وہ انٹرنل اس کے اندر جو خنزیر کا گوشت ہے وہ کھایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو آج کے دور میں بھی یہی چیزیں ہیں، اس لیے یہ آیت بڑی ہی ریلیونٹ ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر حرام اور باطل طریقے سے مال کے، باطل کا لفظ جو ہے نا بیسیکلی وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ برف پگھل کے تو ضائع ہو جائے، صحیح، ٹھیک ہے، کسی چیز کا چلے جانا۔ تو گویا کہ مال جو آپ نے انڈر ٹیبل ڈیلز کے ذریعے، آپ نے بڑی خوبصورت تعریف کی اپنے انٹرو کے اندر کہ مال وہی ہے اور وہ جائز ہے، بس ذرائع سے وہ جائز ہوگا، حلال ہوگا یا حرام ہوگا۔ تو اگر انڈر ٹیبل ڈیلز کے ذریعے اس مال کو لایا جائے گا تو گویا کہ وہ مال تو ہمارے پاس آ گیا اور جمع ہو گیا، یہ ہم سمجھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ مال ہمارے پاس نہیں ہے، وہ چلا گیا۔ تو اصل مال وہ ہے جو جائز اور حق طریقے کے ساتھ جمع کیا جائے۔ اب جو ہم اس سوسائٹی کے اندر جو ڈیلی بیسس کے اوپر ہماری پریکٹسز ہیں، اس میں جو آپ نے پہلی بات کی جھوٹی قسم سے مال کمانے کا جو ایک طریقہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک آئی ہے، فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، کہ قیامت کے روز جب تاجر لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو یہ فاجر جو بدکار لوگ ہوتے ہیں ان کی طرح سے ان کی صف میں اٹھائے جائیں گے، حالانکہ انہوں نے بدکاری تو کوئی بھی نہیں کی ہوگی۔ تو وجہ کیا ہوگی؟ کہ وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے جھوٹی قسمیں کھا کر مال اپنا فروخت کیا ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری روایت ہے فرمایا کہ قسم کے ذریعے آپ مال فروخت تو کر سکتے ہو
لیکن اس مال کے اندر سے اللہ رب العزت برکت کو اٹھا لے گا. معنی وہی ہو گیا کہ مال جمع ہوا لیکن وہ کسی مقصد اور کام کا نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اعرابی آپ کے پاس آیا اور کبائر کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری رہنمائی کریں کہ کبائر کیا ہیں, بڑا گناہ کیا ہوتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 چیزیں گنوائیں. ان 4 میں سے ایک جھوٹی قسم بھی تھی کہ جھوٹی قسم کے ذریعے جو آپ مال اٹھاتے ہو اور جو اپنا حق تسلیم کرواتے ہو لوگوں سے, یہ بھی اس میں شامل ہے. اچھا, ایک جو بات ہے بڑی امپورٹنٹ آج کے دور میں یہ پائی جاتی ہے کثرت سے, وہ یہ تھی کہ مقدمے کے ذریعے, جھوٹے مقدموں کے ذریعے لوگ مال کو ہتھیاتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تمام آج کے ججوں کے لیے, وکلاء کے لیے, یہ حدیث میرا خیال میں مشہور رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انما انا بشر, میں بھی. اچھا, یہ کیوں تھا؟ یہ بیسیکلی آج کے ہم مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے تھا, ورنہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بصیرت کے ساتھ جان سکتے تھے کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں, لیکن آپ نے اس کو چھوڑ دیا. ہمارے لیے یہ راستہ بنانا تھا اور حکم دینا تھا. فرمایا میں آپ کی طرح کا ایک انسان ہوں, وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ, آپ مختلف کیسز کے اندر میری طرف رجوع کرتے ہو, بطور چیف جسٹس میں اس کا فیصلہ کروں. وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ, ممکن ہے کہ آپ میں سے بعض اپنی چرب زبانی کی بنیاد پر, اچھے دلائل کی بنیاد, اچھے نہیں مراد قوی دلائل جو کہ ہم جھوٹ سے بھی گھڑ سکتے ہیں, وہ قوی دلائل کی بنیاد پر وہ میرے سے کوئی فیصلہ کروانے میں کامیاب ہو جائے. فرمایا کہ فمن قضیت له بشیء من حق اخیہ, اگر میں نے کسی کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کر دیا جو اس کا حق نہیں بنتا تھا, وہ اس کے بھائی کا حق تھا, تو فرمایا کہ فلا یاخذ منہ فانما اقطع له قطعۃ من النار, فرمایا کہ اس میں سے وہ کچھ بھی اب نہ لے, اگرچہ یہ میں نے فیصلہ کر بھی دیا ہے دلائل کی بنیاد پر, تو جب اس کو علم ہے کہ یہ اس کا حق نہیں ہے تو وہ اس میں سے نہ لے. ممکن ہے کہ میں نے جو اس کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے وہ جو اگر اس کو لے لے گا تو اس نے آگ کا ایک ٹکڑا خرید لیا ہے. گویا کہ ہمارے لیے یہ انتہائی ضروری چیزیں ہیں. آج کے دور میں ذخیرہ اندوزی بہت بڑا ایک جرم ہے جس کے ذریعے سے ہم مال کماتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہ ملعون ہے وہ شخص جو اس نیت سے مال کو ذخیرہ کرتا ہے جس کی وجہ سے قحط سالی ہو اور مسلمانوں تک وہ مال نہ پہنچے اور اس سے مہنگائی زیادہ ہو. تو گویا کہ ان اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ رب العزت کی لعنت ہے. اور اسی طرح غصب کا کمایا ہوا مال ہے, جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر زمین کا ایک بالشت ٹکڑا آپ غصب کے ذریعے سے حاصل کر لیتے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 زمینوں کا توق آپ کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. استغفر اللہ, کتنا جرم ہے. ہمیں 2 گز یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پہ ہمیں کبھی نگاہ ہی نہیں گئی. سر آج تو ہے کیا ہے, آج ہمارے ہاں سب چل ہی قبضہ گروپ رہا ہے. آپ لے لیں تو اس وقت ہمارے 50% گھروں کے اندر کیسز چل رہے ہیں پاکستان میں, بڑی بڑی سوسائٹیز کے کیسز چل رہے ہیں اور لوگ صرف قبضہ گروپ کی اور چل رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ پروفیسر جب ہم مکان بناتے ہیں تو دوسرا آ جاتا ہے مالک, یہ جو میرے نام ہے, یہ رجسٹری ہے. بالکل ایسے کیا کیا دھوکے اور فریب چل رہے ہیں آج ہمارے پاس. جی بالکل. آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لے لوں, پھر اس کے بعد دوبارہ آپ سے ہم کلام کرتا ہوں. آپ کی اجازت سے بھی. ناظرین کرام, پروگرام صدائے قرآن ہے, بہت اہم گفتگو ہے جو معاشرتی ہمارے بیماریاں ہیں جن پر ہماری نگاہ نہیں جاتی, نگاہ جاتی بھی ہے تو ہم نظر انداز کرتے ہیں, لیکن ہمارے لیے وہ وبال کا ذریعہ ہیں جن پر ہمیں غور کرنا ہے. وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں ناظرین کرام, اور وقفے میں ہم جاتے ہیں دربار رسالت میں, اور جن کو میں عرض کروں گا کہ یہ عشق کا دعویٰ ہے, اپنے نبی کریم کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے, میں ان سے عرض کروں گا کہ ایک مرتبہ میرے کہنے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کریم کا نذرانہ پیش کر لیں اور پھر واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور ساعتیں ہیں, پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے, ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن, اور پوری ترتیب اور تسلسل سے آج ہمارا سفر پہنچا ہے قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 ہے, جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. اس پہ ہماری گفتگو ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے کہ جتنی اہمیت ہے رزق حلال کی اور جتنی نحوست ہے رزق حرام کی, کیا برکات ہیں رزق حلال کی
اور کیا مضمرات و نقصانات ہیں اس کے حرام کے، کچھ روشنی ڈالیں۔ جی اس ضمن میں سب سے پہلے تو اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی طبائع کو سامنے رکھ کر یہ لفظ کہے ہیں کہ الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها۔ رزق کی بات کو آپ نے بڑے خصوصیت کے ساتھ ایک خبردار کے جملے کے ساتھ یہ کہا، الا ان نفسا، کہ بے شک کوئی بھی جی روح رکھنے والا چاہے وہ انسان ہے یا حیوان ہے، الا ان نفسا لن تموت، ہرگز اسے موت نہیں آ سکتی، حتی تستکمل رزقها، جب تک کہ وہ اپنے رزق کو پورا حاصل نہ کر لے، چاہے جائے کہ وہ رزق کہ وہ دانے اس پر آکسیجن لگتے ہوئے اس کے پورے کیے جائیں، اس کے دانے اس کے منہ کے اندر نالی کے ذریعے پیٹ تک پہنچائے جائیں، یا اس کے سانس جو گنے ہوئے ہیں وہ آکسیجن کے ذریعے پورے کر دیے جائیں۔ الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها واتقوا اللہ واجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، کہ یہاں دو چیزیں بڑی اہم ہیں کہ انسان کی موت اور انسان کا رزق لکھا ہوا ہے۔ اب وہ لکھا ہوا رزق جو ہے وہ مقدر ہے، مکمل طور پر اس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر کے لکھ کے رکھ دیے ہے، دینا ہی دینا ہے، دینا ہی دینا عطا ہے۔ ہونا ہی ہونا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ رزق یا تو حلال طریقے سے آئے گا یا وہ حرام طریقے سے آئے گا۔ اگر وہ حلال طریقے سے کمائے گا تو اس پر اجر ہے، اس کے لقمے پر اب اللہ یہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار اللہ رب العزت نے انسان کو دے دیا۔ انسان یہ ایک تقدیر ہے، ایک تدبیر ہے۔ صحیح۔ تدبیر ہمیشہ تقدیر کے تابع ہوتی ہے، اللہ کا حکم تو ضرور ہے، وہ علم ربی ہے، حکم ربی اور چیز ہے، علم ربی اور چیز ہے۔ علم ربی اور حکم ربی میں یہی فرق ہے، اور تقدیر اور تدبیر کے درمیان یہی وہ فرق ہے کہ جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم رزق کماؤ، تمہارے لیے محنت کرنا شرط ہے، یہ نہیں کہ اس رزق کے حصول میں آپ حلال و حرام، جائز اور ناجائز، حق اور باطل کے درمیان فرق کیے بغیر اس کو حاصل کرنا شروع کر دو۔ ملے گا اتنا جتنا کہ لکھا ہوا ہے، لیکن اگر آپ نے حلال طریقے سے کمایا بھی اتنا ملے گا، اگر آپ نے حرام طریقے سے کمایا بھی اتنا ملے گا۔ اس لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء الی یوم القیامہ، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ روز قیامت جو تاجر ہے، جو سچا تاجر ہے، جو جھوٹی قسمیں اٹھانے والا نہیں اور اپنے مال کے لیے سچ بات کہہ دیتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص سچ کہہ دے کہ میں نے یہ چیز اتنے پہ خریدی ہے تو وہ بیچارہ وہ چیز تو پھر نفع نہیں حاصل کر سکے گا۔ علماء نے اس کا جواز دیا ہے کہ آپ اس کو یوں نہ کہیں کہ میں نے یہ چیز اتنے پہ خریدی ہے، بلکہ وہ کہے کہ میں نے یہ چیز اتنے پہ مجھے پڑی ہے اور میرے یہ اسباب کے ذریعے، وسائل کے ذریعے یہ چیز مجھ تک اتنے پیسے میں آئی ہے، اب اس سے زیادہ میں کم نہیں کر سکتا ریٹ۔ اب اگر اس کو اس پر قسم اٹھانی پڑ جائے، اس کو اطمینان دلانے کی خاطر، تو اس قسم کی ممانعت نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ رزق حلال جو ہے عین عبادت ہے، اس عبادت کے لیے حصول ذرائع اس کے لیے حصول رزق حلال، حصول رزق حلال جی، عین عبادت ہے، حصول رزق حلال جی، عین عبادت ہے، جو بڑا ہی اہم جملہ ہے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اب تنبیہ، تو ویسے مصطفیٰ یہ عبارت بھی ہٹا دی گئی ہے جی ہاں ہمارے قرآن کی ہاں موت وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ جی۔ اب یہاں عام طور پہ جو حصول رزق کے جو ذرائع بنا دیے گئے ہیں اس کو اب لیگل کر کے پیش کیے جاتے ہیں، جیسے سفارش ہے، جیسے ہدیے ہیں، تحائف ہیں، اور اس کے بارے میں کتنی سخت قسم کی تنبیہات رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہیں۔ اور قیامت کے دن ایسے شخص کی زمین قدم نہیں چھوڑے گی، اس وقت تک وہ اپنے قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، حتیٰ یسأل عن خمس لا تزول قدم ابن آدم، ابن آدم روز قیامت جب کھڑا ہوگا اس کو زمین پکڑ لے گی اور اس وقت تک زمین نہیں چھوڑے گی۔ حتیٰ یسأل عن خمس، جب تک کہ اس سے 5 سوالوں کا جواب نہیں لیا جائے گا۔ حتیٰ یسأل عن خمس عن عمرہ فیما ابلا، اپنی عمر کیسے ضائع کی، وعن شبابی فیما ابلا، اپنی جوانی کہاں ضائع کی، وعن کہاں گزاری، کہاں گزاری، جی ہاں، وعن مالہ، اپنا علم کہاں، اس پر عمل کتنا مالہ کیا، من عین اکتسبہ، کہ کہاں سے مال حاصل کیا، اور کس کیسے، طریقے سے، وفیما انفقہ، اور کہاں پر اس کو خرچ کیا، اور پھر فرمایا وان علمہ ماذا عمل، کہ جو علم تو نے حاصل کیا اس پر کتنا عمل کتنا عمل کیا۔ جناب پروفیسر صاحب آپ اس پہ روشنی ڈالیے کہ حلال رزق کی برکات اور حرام کی نحوستیں اور مضمرات، جی اور ہماری روحانی اور جسمانی زندگی پر اس کے اثرات۔ ڈاکٹر صاحب بنیادی جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، جی، اور فرمایا گیا کہ اللہ پاک ہے، وہ صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ صحیح۔ تو ایک تو فلسفہ یہیں سے ہمیں مل گیا کہ جب تک ہم پاک چیزوں کے ذریعے رب کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے، رب تعالیٰ ہماری ان دعاؤں، ہماری ان عبادات کو قبول کبھی نہیں بہت کرے گا۔ اہم بات، بہت اہم بات۔ تو اب اس کے اوپر ایک تو سب سے بڑی میں دلیل جو دیتا ہوں کہ برکت، پہلے میں بات کر لیتا ہوں کہ برکت ہے کیا۔
تو ڈاکٹر صاحب نا برکت کے اوپر میں نے پہلے بھی کافی جگہوں پہ اس طرح کی گفتگو کی. برکت کسی فزیکل چیز کا نام نہیں ہے کہ ہمارے پاس گھر میں اگر 10 کلو آٹا ہے تو 10 کلو اللہ رب العزت نے اس میں اور ڈالی اور وہ 20 ہو گیا. جی جی ایسا میری تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے تو اکاؤنٹ میں نے دیکھا تو 1 لاکھ کے ساتھ 1 لاکھ اور کریڈٹ ہو گیا, 2 لاکھ ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے. برکت کیا ہے؟ برکت رب تعالیٰ کا فضل ہے کہ رب تعالیٰ ایسی توفیق عطا کرتا ہے کہ انہی پیسوں کے اندر تدبیر فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے اگر آپ نے جائز اور حلال طریقے سے کمائی تو رب تعالیٰ تدبیر فرما دیتا ہے, اسی کے اندر وہ آپ کا کام پورا ہو جاتا ہے. واہ. یہ عقل مندی پھر اللہ دیتا کون ہے؟ یہ دانش مندی بھی رب کی طرف سے آتی ہے. اس کے مقابلے میں اگر حرام کا مال جمع کیا ہو, آپ اربوں نہیں کھربوں روپیہ جمع کر لیں, پہلی بات کہ رب تعالیٰ ایسی ایسی بیماریاں لگا دیتا ہے کہ ساری زندگی لوگ وہ پیسہ خرچ کر لیتے ہیں, واپس ان کو وہ نعمت نصیب نہیں ہوتی. میں ایک ایسے شخص کا نام نہیں لیتا, وہ مر گیا, پاکستان کا بہت بڑا ڈون تھا وہ. اس کا ایک بیٹا زبان سے گنگا تھا اور وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میرا سارا مال لے لو, میری ساری دولت لے لو. جنرل ضیاء صاحب کے دور میں وہ سونے کا سب سے بڑا اسمگلر تھا پاکستان کا. وہ کہتا ہے کہ سارا مال میرا لے لو, میرا یہ بیٹا ایک بار زبان سے ایک لفظ بول دے اور وہ ادا نہیں کر سکا, اور وہ آج بھی نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب رزق حرام اس کی جو نحوستیں ہیں یہاں پر تو برکتیں, برکت یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات ہے. آپ نے رزق حلال اگر جس میں نہیں جائے گا, ایک حضرت سعد بن وقاص تھے صحابی رسول اللہ کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم, پوچھا کہ عرض کیا یا رسول اللہ میری دعا فرما دیں, میں مستجاب الدعوات بن جاؤں, بس میں دعا کروں اللہ قبول کر لے. سنگل سا فلسفہ دیا, حالانکہ عرض کیا تھی دعا کریں, آپ دعا کریں. تو دعا تو رسول اللہ فرما دیتے. رسول اللہ نے ہماری تعلیم کے لیے فرمایا کہ جاؤ اپنا رزق پاک کرو. اگر رزق پاک ہوگا, نگاہ کرو رزق کی طرف تو پاک ہوگا تو اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا. پھر فرمایا کہ جس کے پیٹ میں لقمہ حرام جائے گا 40 دن تک اللہ رب العزت اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا. اب اس سے ہم اندازہ کریں کہ آج ہم کتنے طریقوں سے رزق حرام کھاتے ہیں اور پھر ہم 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتے ہیں. رزق حرام صرف یہ نہیں جس طرح آپ نے کہا, رزق حرام یہ بھی ہے کہ میں اپنی ڈیوٹی کو پراپر انجام نہیں دے رہا, اس کے اندر کوتاہی کر رہا ہوں, اس کوتاہی کے نتیجے میں جو مہینے کے بعد مجھے تنخواہ ملتی ہے وہ بھی میرے لیے حرام ہے. جی جی. اور اگر بعض اوقات ہم ہوس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اس بارے میں آپ کی اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں. آپ نے بھی بڑی خوبصورت بات کہی کہ ہمارے اپنی سوسائٹی سے آپ نے مثال دی. میں بھی ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی نام نہیں لیتا, ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا سرجن تھا اور روڈ ایکسیڈنٹ ہوا, کوئی شخص مشہور ہیڈ انجری ہوئی, ایک شخص اس کو اٹھا کے ہاسپٹل لے گیا اور سرجن صاحب کے پاس گیا کہ سرجن صاحب ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہے, ایک جوان بچہ ہے, اس کے ہیڈ انجری ہے, خون بہہ رہا ہے, تو اس کو ذرا دیکھ لیں. تو سرجن صاحب کہنے لگے کہ اس کی فیس مجھے کون دے گا, آپ تو روڈ سے اٹھا کے لائیں. تو جو اٹھا کے لایا تھا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں فیس دے دوں گا, اس کی جان بچا لیں, آپ اٹھ جائیں, دیکھ لیں اس کو بہت خون بہہ رہا ہے. فیس پے کی, اٹھ کے جب گیا وہ سرجن تو وہ اس کا اپنا سکا بیٹا تھا. لیکن اس کے جانے میں اور بحث کرنے میں اتنی تاخیر ہو گئی تھی کہ وہ آخری سانس لے رہا تھا, وہ سانس واپس نہیں لا سکا. یہ ہوس ہے ہماری کہ میری فیس کون دے گا. جی کیا بات, یہ اصل محرکات دنیا کی ڈاکٹر صاحب نے جو محبت ہے نا, اسی لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زہد عن دنیا کا فرمایا. حضرت یہ جو عبادات کی بات آپ نے کی اور برکتوں کی بات کی نا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے 10 درہم, یہ حدیث پاک یعنی حضرت ابن عمر سے یہ روایت ہے, فرمایا کہ اگر کسی نے 10 درہم کا ایک جبہ لیا, ایک اس میں حرام کا درہم تھا, وہ پہن کے اگر وہ عبادت کر رہا ہے اللہ رب العزت اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا. تو آپ کی یہ اجازت سے ایک وقفہ لے لوں پھر آپ سے گفتگو دوبارہ کرتے ہیں. مفتی صاحب آپ کی اجازت سے بھی. ناظرین کرام, بہت اہم گفتگو ہے اور بہت فکر انگیز گفتگو ہے آج کی. وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں ایک مرتبہ پھر, اور ناظرین کرام ہم ایک مرتبہ پھر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور ساعتیں ہیں, پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے اور ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن. اور آج ہمارا سفر پہنچا ہے ناظرین کرام پوری ترتیب اور تسلسل سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188.
جناب پروفیسر انور الحق بغدادی صاحب، ایک تو آپ اپنی بات کو مکمل کر لیجئے جو وقفے سے پہلے ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، اور دوسرا یہ کہ آج ہمارے سبق میں ایک اور بھی اہم تلقین ہے کہ تم حاکموں تک اپنا مال باطل طریقے سے نہ پہنچاؤ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد رشوت ہے؟ اور پھر تم چاہتے ہو کہ ہم ان کو خوش کر دیں گے تو وہ ہمیں نوازیں گے، فائدہ پہنچائیں گے؟ یہ بھی آج ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا ناسور ہے، اس پہ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، میں جو پہلے بات ہو رہی تھی تو اس کو میں چاہتا ہوں کہ ایک دو روایات کے ساتھ صرف مکمل کر دیتا ہوں۔ جی ضرور۔ ایک تو آپ علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ جو رزق حلال کی برکتیں اور رزق حرام کی جو نحوستیں ہوتی ہیں، آپ علیہ السلام نے مذمت فرماتے ہوئے فرمایا کہ منہ میں خاک ڈال لینا اس سے بہتر ہے کہ منہ میں حرام کا لقمہ جائے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ مٹی یعنی خاک اٹھا لیں، وہ منہ میں ڈال لیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ لقمہ حرام اپنے منہ میں ڈالیں۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں اور کتنی خاک اب اور آگ ہمارے منہ میں جائے گی، یہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ بڑی روایت خصوصاً ہمیں اس کے اوپر جانا چاہیے، کہ اگر کسی شخص نے حرام کا مال جمع کیا، پھر اس مال میں سے اس نے زکوٰۃ ادا کی یا صدقہ دیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کچھ بھی اس کا اجر نہیں ملے گا، بلکہ الٹا اس کے لیے وبال ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کے لیے وبال ہے۔ آج حرام کے مال کے ذریعے ہم حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں، حرام کے مال کے ذریعے ہم محافل میلاد بھی منواتے ہیں، حرام کے مال کے ذریعے ہم صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، حرام کے مال کے ذریعے ہمارے دسترخوان بھی چلتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں قطع نظر اس کے کہ دنیا میں ہمارا رزق کون کاٹتا ہے یا نہیں کاٹتا، یہ جملہ ہمیں لازمی کہنا چاہیے کہ جو حرام کے ذریعے جمع کیا ہوا مال ہے، اگرچہ مفتی صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ بعض مفتی اس پر فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کے ذمہ سے وہ فرض اتر گیا، لیکن اس حدیث کے مطابق نہ صرف یہ کہ اس کا فرض پورا نہیں ہوا بلکہ اس کا وبال ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک شخص کی آپ نے کیفیت بیان کی جو کثرت سے سفر دور سے کر کے گیا، اس کے بال بکھر گئے، اس کا جسم خراب ہو رہا تھا، جب وہ خانہ کعبہ میں پہنچتا ہے اس کی کیفیات بنتی ہیں دعاؤں کی، اور وہ مستجاب الدعوات جگہ ہے، جب وہاں وہ کھڑا ہوتا ہے دعا کرتا ہے، سار کی طرف آسمان کی طرف سر اٹھاتا ہے اور یا ربی کر کے دعائیں مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو رد کر دیتا ہے، فرماتا ہے کہ تیرا کھانا پینا حرام، تیرا پہناوا حرام کا، تیرا مشرب اور مطعم حرام کا، اب میں تیری دعاؤں کو کیسے قبول کروں گا۔ آج کے دور میں ہم اگر رزق حلال اور اس رزق حرام، حلال کی برکتوں اور حرام کی نحوستوں کو جان جائیں تو ہماری اولادیں ہمارا احترام کریں گی، ہمارے مرنے کے بعد ہمارا صدقہ جاریہ بنیں گی، نہیں تو وہ ہماری اولاد بھی ہمارے لیے وبال ہے۔ تو دوسری جو بات آپ نے کی جو حکمرانوں کے حوالے سے، اس میں یہ ازل سے یہ طریقہ اور وتیرہ چلا آ رہا ہے کہ انسان اپنے مفاد کے لیے لازمی یہ ورکنگ کرتا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ جو ہدایے، ایک جملہ بھی آپ نے استعمال کیا تھا گفٹ کا، تو گفٹ بھی اگر اس نیت سے دیا جائے کہ اس کے بدلے میں مجھے فائدہ کیا پہنچے گا، اور پری پلانڈ کر لیا جائے کہ میں نے اب یہ کام نکلوانا ہے، میں نے یہ فلاں چیزیں نکلوانے ہیں، اور وہ جو بھی عہدیدار ہو قطع نظر اس کے اس کی تعریف کیے بغیر اس طرح کے ہدایے پیش کرنا بھی گناہ کے زمرے میں آئیں گے، اور اس طرح کے ہدایے وصول کرنے والا بھی وہ گناہگار کے زمرے میں آئے گا۔ آپ علیہ السلام نے، وہ یاد ہے آپ کو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اگر میں غلطی میں نہیں ہوں، تو جب ان کو بھیجا ایک جگہ سے زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے، تو جب وہ واپس آئے فرمایا کہ یہ مال زکوٰۃ ہے اور یہ میرے ہدیے ہیں، یہ مجھے گفٹ ملے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس عہدے کے لیے منتخب نہ کیا گیا ہوتا تو کیا تمہیں یہ عہدے ملتے، یہ گفٹ ملتے؟ تو اس لیے یہ جو دین ہے یہ دو دھاری تلوار ہے، اس کے اوپر چلنا آسان بھی ہے، اس کے اوپر چلنا مشکل بھی ہے۔ مشکل اس سینس میں ہے کہ اگر اس پیٹ کے ساتھ کمپرومائز نہ کیا ہو، اور آسان اس سینس میں ہے کہ بس اس پیٹ کو چھوڑ دیں۔ اللہ نے جس طرح مفتی صاحب نے بات کی تھی، رزق آپ کا مکتوب ہے، وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، بس اپنی کوشش کریں کہ جائز طریقے سے جو مل جائے اس سے یہ 4 دن زندگی کے گزاریں، ایک لمبی زندگی اس کے بعد آنے والی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس ساری زندگی کو آسان کر دے گا۔ جی بالکل۔ مصطفیٰ بس پیغام کے طور پر کیا ارشاد؟ جی بس مختصر یہی کہ جو ابھی حضرت ارشاد فرما رہے تھے، اس میں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، شاید میرے علم میں تو نہیں، جو میرے علم میں ہے وہ ابن العتبیہ تھے، کہ جب وہ مال لے کے آئے تو انہوں نے ایک ڈھیری الگ کر دی اور کچھ ڈھیریاں الگ کر دی، تو آپ نے فرمایا یہ ڈھیریاں الگ کر کے اس ڈھیری کو تو نے علیحدہ کیوں کیا؟
اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میری ذات کے لیے ہیں، جی انہوں نے مجھے ہدیہ کیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت الفاظ بڑے ہی سننے کے قابل اور ایک وارننگ اور ان لوگوں کے لیے کہ جو سرکاری املاک کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے ہیں یا سرکاری ہدیات کو اور تحفوں کو، گفٹس کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ حلّا جلست فی بیت امک، اے ابن الابتیہ، کیا یہ جو مال تو لے کے آیا ہے الگ ڈھیری کی شکل میں کہ یہ میرا ہے، کیا تو نے اپنی ماں کے گھر سے یہ اپنے بیٹھے بیٹھے حاصل کیے ہے؟ یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر سخت ہیں کہ اس کی ماں کا نام لے کے، یعنی ماں کی طرف اشارہ کر کے حلّا جلست فی بیت امک، تو اس موقع پر یہ بات بڑی اہم ہے۔ اس چیز کو بھی ہم شامل ہیں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس مال حرام سے منع فرمایا ہے، اس مال حرام کو آج بعض مرتبہ ایسا طور پہ پیش کیا جاتا ہے حضرت کہ اس میں اس مال حرام کو حلال کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی آج ایک بہت بڑی ایک جو آ رہی ہے جو سننے میں کہ لوگ زکوٰۃ کے مال کو، صدقات کے مال کو، بیواؤں کے مال کو، یتیموں کے مال کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ میں بھی تو محتاج ہوں، حالانکہ اس کی پراپرٹی بھی ہوتی ہے، اس کا اتنا مال ہوتا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ بھی آ رہی ہوتی ہے۔ جب وہ زکوٰۃ دینے کا اس کے اوپر نصاب اس کا پورا ہو چکا ہے تو وہ زکوٰۃ کیسے لے سکتا ہے؟ لیکن وہ اس کو کسی نہ کسی جائز کر کے مدارس کا خاص طور پہ زکوٰۃ کا مال، اور اسی طرح مساجد کا پیسہ، اور اسی طرح جو غریبوں یتیموں کی جو رفاع عامہ کے، اور آج خاص طور پہ جو ٹرسٹ کام کر رہے ہیں ان پر بھی چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پر جو مال اکٹھا کیا جاتا ہے اس کی کوئی اس کے اندر تمیز نہیں کی جاتی، اور اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا عطیات کیا ہیں، ہدیات کیا ہیں، اس میں زکوٰۃ کیا ہے، اس کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے اور شے خرچیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ پاکستان کا بیت المال جو اس وقت زکوٰۃ کے نام پر پیسہ اکٹھا کرتا ہے اور اس کا جو خرچ ان کی شے خرچیوں پہ استعمال ہوتا ہے، ملک کی املاک تو ویسے بھی شے خرچیوں میں جا رہی ہیں، لیکن کم سے کم زکوٰۃ کا جو پیسہ پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس آتا ہے اس کا کیا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے؟ کیا وہ حقدار تک وہ زکوٰۃ پہنچتی ہے؟ کیا سفارش کے بغیر کوئی غریب یتیم بیوہ اپنا مال حق حاصل کر سکتا ہے؟ لیکن آج یہ ناممکن ہے، اس کے اوپر پوری توجہ۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید صاحب آپ کی فکر انگیز گفتگو کا، اور یہ جو آپ نے توجہ دلائی ہے بہت اہم، یہ ریاست کا کام ہے، اس پہ توجہ دیں۔ اور جناب پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب بہت خوبصورت آپ نے امت کی رہنمائی فرمائی ہے آج، اور جس درد کے ساتھ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی پیش کیا ہے اور حدیث آپ کے فرامین پیش کیے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا۔ جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے کہ باطل طریقے سے کسی کا مال ناحق طریقے سے نہ کھایا جائے، اور اس کے ذرائع بھی ہم نے اپنی گفتگو میں شامل کیے ہیں کہ اس میں جھوٹی قسم ہے، جھوٹا دعویٰ ہے، اور فریب ہے، دھوکہ ہے، یہ سارے ذرائع جو کہ حلال رزق کو بھی، میں نے کہا کہ رزق اٹ سیلف از خود حرام نہیں ہے، ہمارے کمانے کے اسلوب، حاصل کرنے کے اسلوب اس حلال کو بھی حرام کر دیتے ہیں، ہماری زبان کے الفاظ، ہماری جھوٹی قسمیں وہ اس کو حرام کر دیتی ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے اسی لیے بڑی کیٹیگوریکلی سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، او ایمان والو اپنی زبان کی اصلاح کر لو۔ یہی وہ زبان ہے جس سے تم جھوٹ بول کر کسی کا مال ہتھیاتے ہو، یہی وہ زبان ہے جس سے تم کسی پر تہمت لگاتے ہو، یہی وہ زبان ہے جس سے تم بد اخلاقی اور بد کلامی سے بات کرتے ہو، یہی وہ زبان ہے جس سے تم گالی نکالتے ہو، اس کی اصلاح کر لو تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تو ہم اگر تم صرف زبان کی اصلاح کر لو گے، ہم تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے اور تمہیں بہت بڑی کامیابیوں سے نوازیں گے۔ ناظرین کرام، یہ تو اللہ کا حکم ہے کلام اللہ میں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور ذکر صاحب قرآن میں صرف مختصر سی بات آج کروں گا اسی تناظر میں کہ ایک شخص بوڑھا تھا، غریب تھا، ریڑھی لگائے ہوئے تھا اور پھل بیچ رہا تھا۔ ایک نوجوان نے اس سے پھل لیے، رات کا اندھیرا تھا تو کوئی چیز 1 کلو مانگی پھل، وہ 1 کلو تول رہا تھا بوڑھا شخص، اور اس نوجوان شخص نے کچھ پھل اس کی نظروں سے اوجھل کرتے ہوئے اپنی جیب میں ڈال لیے، چوری کی، ہتھیا لیے باطل طریقے سے، گھر لے گیا، 1 کلو کی قیمت دی اور کچھ 2-3 جو
پھل تھے وہ اس نے چوری جو کیے ہوئے تھے وہ چھپا کے گھر لے گیا. جب ان کو کھانے لگا تو دل پہ ملال آیا, ندامت ہوئی, میں نے غلط کیا ہے. اور اس کی جو فیلنگز تھیں ملامت کی اور احساس کی کہ میں نے غلط کیا ہے, واپس آیا. 1 گھنٹے بعد 1.5 گھنٹے بعد واپس آیا اسی ریڑھی پر. تو اس ضعیف شخص سے, اس غریب شخص سے جس نے ریڑھی لگائی ہوئی تھی, اقرار کیا, اعتراف کیا کہ میں نے آپ سے 1 کلو یہ چیز خریدی تھی, لیکن تھوڑا سا میں نے یہ آپ کا جو پھل تھا یہ میں نے آپ سے اوجھل نظروں سے کر کے میں نے چوری کر کے اپنی پاکٹ میں ڈال لیا تھا, لیکن میں نادم ہو گیا ہوں, شرمندہ ہو گیا ہوں اور میں واپس لایا ہوں. وہ جو غریب شخص تھا ناظرین کرام, وہ اس نے کہا اوکے ٹھیک ہے, کہا کہ آپ مجھے معاف بھی کر دیں. اس نوجوان نے کہا. تو اس بوڑھے شخص نے کہا جو ریڑھی پہ پھل بیچ رہا تھا, اس نے کہا بیٹا معاف تو میں نے اسی وقت کر دیا تھا, میں نے دیکھ لیا تھا تمہیں یہ چوری کرتے ہوئے. تو وہ نوجوان کہنے لگے بابا جی میں تو ابھی 1.5 گھنٹے بعد آیا ہوں, آپ کو تو میں نے پتہ ہی نہیں چلنے دیا تھا. کہا بیٹا مجھے پتہ چل گیا تھا اور میں نے معاف بھی کر دیا تھا. کہا معافی تو میں اب مانگ رہا ہوں. کہا تم اب مانگ رہے ہو نا, میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا. اور پتہ کیوں معاف کیا تھا اسی وقت؟ میں نے یہ سوچ کے بیٹا تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا کہ میں نے سن رکھا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ ان کی امت کا آخری فرد جنت میں نہیں چلا جائے گا. پہلے اپنی امت کو بھیجیں گے اور پھر خود جائیں گے. تو بیٹا میں نے تمہیں اس لیے معاف کر دیا تھا فوری طور پر, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہ مال چوری کرنا اللہ کی عدالت میں روز محشر یہ مقدمہ پیش ہو جائے اور اس قضیے پر اللہ رب العزت تمہاری باز پرس کرنا شروع کر دے تو میرے نبی کو جنت میں جانے میں تاخیر ہو جائے. تو بیٹا میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا, کہیں ہماری وجہ سے میرے نبی کریم کو جنت میں جانے میں 2 لمحے کی تاخیر نہ ہو جائے, میں نے معاف کر دیا تھا. یہ ہے محبت جو ہمارے دل میں ہونی چاہیے. اول تو ہم ناحق طریقے سے اس طرح سے مال کسی کا ہتھیائیں نہیں, اور اگر دل مائل بکرم ہو جائے, نادم ہو جائے, شرمندہ ہو جائے تو معافی مانگ لینی چاہیے اور معاف کرنے والے کو بھی معاف کر دینا چاہیے. یہ بھی میرے نبی کا اسوہ ہے. ناظرین کرام اسی پر آج پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.